مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خداوند کے پاک کلام میں سے غور کرتے ہیں فیلوشپ جو ہے وہ دو طرفہ ریلیشن شپ ہے، یہ کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتا۔ اور آج خداوند کے پاک کلام میں سے ہم غور کرتے ہیں فیلوشپ وتھ گاڈ۔ کیا جب ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں ہم خود ہی بائبل پڑھ کے دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں، یا ہم خداوند کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں؟ ہم کبھی بھی اس ٹائم میں اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ پاک روح کی گہری سنگتی کو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ضرور اس بات پر غور کریں، کیا آپ فیلوشپ ود گاڈ میں قائم ہیں؟ آپ خداوند کی آواز کو سنتے ہیں؟ اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم یہودا اسکریوتی کی مثال لیتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو یہودا اسکریوتی تھا وہ مسیحا کے ساتھ تھا، مسیحا نے اسے چن لیا تھا، دنیا سے الگ کیا تھا، وہ معجزات ہوتے دیکھ رہا تھا، یسوع مسیح سے خداوند کے کلام کو، باپ کی بادشاہی کی باتیں سب کچھ سن رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا جو دل ہے وہ یسوع مسیح میں نہیں تھا، پھر بھی وہ اس طرح سے یسوع مسیح سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اور آج ہم بھی مسیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو دل ہیں وہ مسیحا میں قائم نہیں ہوتے، ہم مسیح میں نہیں رہ رہے ہوتے، کیونکہ یہ واحد وہ شاگرد ہے جس نے جب عورت نے عطر لا کے مسیحا کے قدموں میں ڈالا تھا، تو یہ واحد وہ شاگرد ہے جس نے یہ بات سوچی تھی کہ اس عطر کے پیسے غریبوں میں تقسیم ہو سکتے تھے، اور کسی نے ایسا نہیں سوچا۔ اور ہم بھی بہت دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اقرار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے جو دل ہیں وہ قائم نہیں ہوتے، پھر بھی ہم اپنے مسیح کی فیلوشپ میں قائم نہیں ہوتے، گم نہیں ہوتے، اس طرح سے اسے فیل نہیں کر رہے ہوتے۔ آگے ہم مزید سمجھنے کے لیے بائبل مقدس میں سے مقدس یوحنا کی انجیل پر غور کرتے ہیں، اس کا 17 چیپٹر اور ورس 21 میں لکھا ہے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لائے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا اپنے باپ کے ساتھ کیسی فیلوشپ تھی۔ فیلوشپ کا مطلب ہے جہاں یسوع مسیح باپ میں ہے اور باپ کیا ہے، یسوع مسیح میں ہے۔ دس از فیلوشپ، یہ فیلوشپ ہے جو آج خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ وہ بھی ہم میں ایک ہو جائے، جیسے باپ مجھ میں ہے میں باپ میں ہوں، اور ہم جو ہمارے لیے یسوع مسیح دنیا میں، ہم بھی اپنے مسیحا میں ایک پوائنٹ پر آ جائیں۔ اور آگے کیا لکھا ہے، 25 ورس میں لکھا ہے، اے عادل باپ، دنیا نے تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ جب ہم مسیحا میں ہو جاتے ہیں، مسیح ہم میں، تو پھر ہم باپ کو بھی جانتے چلے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور 26 ورس کے اینڈ میں لکھا ہے، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ یہ خداوند کی چاہت ہے کہ خود اس کے کلام میں تو لکھا ہے کہ جب ہم اس میں رہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو وہ ہم میں آ کے بسنے لگتا ہے، وہ تو ہم میں آ کے بسنے لگتا ہے۔ کیا ہم بھی اس میں بسنے لگتے ہیں؟ کیا ہماری سوچیں بھی ہر وقت بس اسی کی ہوتی ہے؟ آج ضرور ان باتوں پر غور کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور 15 آیت میں لکھا ہے، جو اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح کیا کرتے ہیں، ہم میں آ کے رہنے لگتے ہیں اور ہم بھی اس میں رہنے لگتے ہیں۔ آج ان باتوں پر، کلام کی ان گہری آیات پر ضرور غور کریں، کیونکہ جب ہم اس میں رہنے لگتے ہیں نا، پھر دنیا کی کوئی بھی پریشانیاں، کوئی بھی ٹینشنیں، کوئی بھی کمی گھٹی، نا امیدی، رویوں کی، اپنوں سے یہ سوچیں جو ہمیں بہت زیادہ لاؤڈ ہوتی ہیں، یہ تیر کی طرح ہمیں آ کر نہیں لگتی۔ داؤد کے بارے میں لکھا ہے، خدا نے کہا یہ میرے دل کے موافق ہے۔ اور داؤد کیا کہتا ہے کہ جب وہ لڑائیوں میں رہتا تھا، تیروں میں رہتا تھا، جب اس کے اوپر آ کے فزیکل ایروز کا اٹیک ہوتا تھا، تو وہ کیا لکھتا ہے، زبور 143 اس کی 9 ورس میں لکھا ہے، اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ اور آج ہم بھی ان جو دشمن ہیں، ہماری نا امیدی، کمی گھٹیاں، ڈیلیز ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، ایک دشمن کی طرح ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیماریاں۔ تو ہمیں بھی داؤد کی طرح کیا کرنا ہے، پناہ کے لیے
خداوند کے پاس بھاگ جانا ہے میرے عزیزو. جب ہم بھی اس میں رہیں گے، اس میں قائم ہو جائیں گے، اس کی پریزنس میں آ جائیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، تو پھر اس دنیا کا کوئی بھی دشمن، کوئی بھی بیماری، ستاوتی آپ کو آ کے نہیں لگے گا. جیسے داؤد کو اس ٹائم پہ اس کے دشمن، جب وہ خداوند کی پناہوں میں آ جاتا تھا، پھر اسے کچھ بھی چھو بھی نہیں سکتا تھا. ہاللیلویہ. تو پھر ہم خداوند میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، کچھ بھی حالت ہو مسرور اور ہم محفوظ رہتے. اور ہم جانتے ہیں کہ پولس رسول جو تھا، جب وہ قید کی حالت میں تھا، اٹ واز اے ڈینجر، وہاں تاریکی تھی اور مشکل تھی اور پتہ نہیں تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، مارا جائے گا کیا. لیکن کیسی بات ہے کہ اس وقت بھی پالوس اور سیلاس جو تھے وہ خدا کی بندگی کر رہے تھے، بعد اس کی پرستش کر رہے تھے. اور کیا ہوا؟ ان کی بندگی، ان کی پرستش کے وسیلہ سے وہ بندھن جو ہے ٹوٹ کے. اور آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہم بھی پالوس اور سیلاس کی طرح کچھ بھی حالت ہو، ہم خدا میں قائم ہو. ان کے دل اس سارے جو وہ قید میں تھے اس سے ان کے دل تاریک نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے، وہ پریشانی نہیں ہوئے، وہ اس میں بھی پرستش کر رہے ہیں کیونکہ وہ خدا میں قائم تھے اور خدا ان میں قائم تھا. تو آج ضرور ہم ان کلام کی آیات پر غور کریں، خدا ان کے ساتھ اس گہری فیلوشپ میں قائم ہونے والے ہو، پڑھنے والے ہو. پاک روح سے کہیں پاک روح میری مدد کر. ہم اکیلے ہی دعا کر کے کلام کو پڑھ کے نہ اٹھ جائے، بلکہ پاک روح کی مدد کو لیں تاکہ اب کلام کی آیات کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، خدا ان میں قائم رہ سکیں. اور اگر آج خدا ان کے اس کلام نے آپ کو چھوا ہے، آپ کو برکت ملی ہے، تو ضرور اس پہ میڈیٹیٹ کریں. ضرور آج آپ خود ان آیات کو پڑھیں اور پاک روح سے کہیں میری مدد کر. اور ضرور ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی کلام میں سے برکت کو پانے والے ہو، مسیحا میں پڑھنے والے ہو، قائم ہو جانے والے ہو. گاڈ بلیس یو آل.